بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو ایسے کرو جیسے اللہ راضی ہو جائے، جو بھی چیز اللہ کی راہ میں دو، خوشی خوشی دو۔ ایک اور چیز سامنے آئی ہے، IMF سے معاہدے سے 4 ارب 20 کروڑ ڈالر پہنچ چکے ہیں، کل ادائیگی ہوگی، باقی کے بھی مل جائیں گے۔ حکومت کا اعلان کہ پوری قوم کو مبارکباد، ہم زیادہ ٹیکس جمع کر چکے ہیں، 6 ارب ڈالر بھی مل جائیں گے۔ کل 13 جماعتیں جو یہ خود کو بڑے بڑے سمجھتے ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے پیٹ ہیں، یہ سارے پیسے بھی ان کے پیٹ میں چلے جائیں گے۔ افسوس کی بات ہے، مراسلے کی تحقیقات کیوں نہیں کروائی؟ امریکی سیکٹر کس کو دھمکی دے رہا تھا؟ سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی تحقیقات نہیں کی۔ دل بڑا کریں اور کمیشن بنائیں۔ خطاب کے دوران عمران خان نے کہا ہے، یہ امریکی دھمکی صرف میرے لیے نہیں تھی، پوری پاکستان کے لیے تھی، پوری قوم کے لیے تھی۔ رات 12 بجے عدالتیں کھول کر فیصلہ دیا گیا۔ جب پاکستان کی باری آتی ہے تو عدالتیں دن کو بھی نہیں کھلتی۔ تم سب امریکی غلام ہو، ماضی کی حکومتوں نے ان کو مشکل میں ڈالا ہے۔ یہ کہتے ہیں معیشت تباہ کرنے کے لیے عمران خان برودی سرنگیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی، بہت ہی گھٹیا انسان ہو۔ عمران خان نے جتنے پیسے جمع کر رکھے تھے وہ بھی سب تم نے ختم کر دیے ہیں۔ اب تم کہتے ہو عمران خان نے تمہیں پھنسایا ہے۔ اگر تمہیں پھنسایا ہے تو تمہیں کس نے کہا تھا عدم اعتماد لے کر آؤ؟ کیوں حکومت میں آئے تھے؟ تم نہ اہل ہو، بے وقوف ہو، نہ تجربہ کار ہو۔ الزام عمران خان پر دیتی ہو۔ عمران خان نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، تم نے ہی سب کچھ خراب کیا ہے۔ بلوچستان میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جاؤں گا، قوم سے خطاب کروں گا۔ تم پاکستان میں کیوں آئے؟ ہم پاکستان میں لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ہمارا نام لڈن خان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے لوٹ مار کرنے والا، کرپشن کرنے والا، 2 نمبری کرنے والا۔ ان کا کام کھانا پینا ہے۔ کپتان کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سر پکڑ کر بیٹھی ہے۔ پیر صاحب نے اندر کی بات بتا دی ہے، اندر کی خبر بھی آ چکی ہے۔ حمزہ شہباز کی اب چھٹی، کپتان ضمنی الیکشن کی سیٹوں پر براجمان ہے۔ اینکر عمران ریاض خان کے بعد اب کس صحافی کی باری ہے، وہ بھی تیاری کر لے۔ ملاقات کی اندرونی کہانی منظر عام پر لے آئے ہیں۔ عید قربان کے بعد سیاسی قربانی ہوگی، ماتم برپا۔ گرفتاری کے لیے حکومت کی ایک اور ناکام کوشش۔ عمران خان نے حکومت کو دھوبی پٹکا بنا دیا ہے، ان کو الو بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج کی 2 بڑی خبریں بریک کر دی ہیں۔ ایک تو ممبر ہیں، 29 ممبر بھی ہیں جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، باقی صوبائی اسمبلی کے بھی ممبر ہیں۔ اسی واسطے پیر صاحب نے کہا ہے کپتان کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس لیے سر پکڑ کر بیٹھی ہے۔ اندر کی خبر اب بتا دی ہے، ضمنی الیکشن میں عمران خان کا پلڑا بھاری ہے۔ نون لیگ کو اپنوں کی مخالفت کا سامنا ہے۔ نون لیگ کے ممبر اب خود استعفیٰ دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، باقی ممبر بھی تیار ہیں۔ ایک وزیر اعظم کی کرسی پر، ایک وزیر داخلہ کی کرسی پر اور ایک وزارت خارجہ کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ یہ تینوں 1 نمبر کے ڈھیٹ ہیں، ان میں کوئی غیرت نہیں ہے، بہت ہی ڈھیٹ ہیں۔ ان کو لتر لگیں گے تب ہی یہ جائیں گے۔ پیر صاحب نے جو جمعہ کی نماز کے بعد مراقبہ کیا، وہاں پیر صاحب کو یہ باتیں نظر آئی ہیں۔ یہ جو پیر صاحب نے ایسے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، ہر خبر پیر صاحب دیتے ہیں اور یہ سب درست ثابت ہوں گی۔ کراچی میں پانی ہی پانی ہے، لوگ پانی میں رہنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان میں طوفانی بارشوں کی وجہ سے بندے جہاں بحق ہو گئے ہیں، کافی سارے زخمی ہیں، 108 بندے جہاں بحق ہو چکے ہیں۔ 36 گھنٹوں سے بجلی غائب ہے۔ بلوچستان کراچی میں بھی بہت نقصان ہوا ہے، کافی سارے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ فوج کو طلب کر لیا ہے، فوج نے امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ پیٹرول 41 روپے اور ڈیزل 55 روپے سستا امکانات نظر آ رہے ہیں۔ سمری وزیر اعظم کو ارسال کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہدایت دے۔ مزے کی کچھ بات بتاتا ہوں، سمجھدار انسانوں کے لیے ہے۔ تسبیح پھری لیکن دل نہ پھرا۔ منافق کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ منافق کے ساتھ احسان کرو، اس سے احسان کی امید نہ رکھو، بالکل بھی امید نہ رکھو۔ یہ بات غور سے سن لو، یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ یہ ایک قسم کی دوائی ہے، تم نے دیکھا ہوگا موڑا شریف مری کے جنگل میں پہاڑی پر ہے، پھر سونگ شریف، نیاری شریف نے بھی پہاڑ پر ڈیرا لگایا ہے۔ یہ جتنے بھی بزرگ ہیں انہوں نے پہاڑوں میں ڈیرے لگائے ہیں۔ جتنے بھی ڈیرے لگے ہیں یہ اللہ کی رضا سے لگتے ہیں، کیونکہ کوئی پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، تو یہ ڈیرے بھی اللہ کی
رضا سے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے یہ ڈیرے آباد ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہاں رہتے تھے ان کے کھیت تھے جو بد نسلیں ہیں، انہوں نے ان بزرگوں کے کھیت خراب کر دیے، حد ہی ختم ہو گئی، پورے علاقے کو ہی ختم کر دیا ہے۔ مانسہرہ، بٹگرام، مظفر آباد ان علاقوں میں رہائش پذیر تھے، سب لوگ ان کے پاس آتے تھے، سب کو اللہ کی رضا کے ساتھ خوراک دیتے تھے، جو ان کے پاس ہوتا تھا سب دیتے تھے۔ درویش کی مٹی جو دم کی ہوئی تھی یا پیر کی یا چشتی سلسلے کی یا تو کوئی بھی چیز پاس نہیں آتی تھی جو خطرناک ہو، جیسے سانپ ہو گیا۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، یہ امریکہ اور اسرائیل کا مشن ہے۔ جو امریکہ کا صدر سب سے پہلے اسرائیل جائے گا، پھر سعودی عرب 2 ارب ڈالر دے گا۔ مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، ایران کے خلاف فوجی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اگر امریکہ میں ہمت ہے تو ان کو دعوت دیتا ہوں، ایک بار اندر آؤ، تم امریکیوں پر سب سے زیادہ پاکستان کا احسان ہے۔ ایران امریکیوں کی اب ایسی تیسی کر دے گا، ایران ان کے دانت اکھاڑ دے گا۔ ایران کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، امریکیوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ عمران خان کو واپس لے کر آ رہے ہیں اللہ کی رضا سے۔ اگر عمران خان ٹھیک نہیں چلا تو پھر اللہ کی رضا سے رحیل شریف کو لے کر آئیں گے۔ اس بات کو سمجھو، ہم یہاں کوئی بکاؤ نہیں بیٹھے، سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی جھکنے نہیں دیتا۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ ان کو کرنا چاہیے۔ ہمیں سب کچھ عملی طریقے سے سکھا کر گئے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تم سب کو مسلمان ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ شریف خاندان کہتا ہے ان کو بیرون ملک کوئی جائیداد نہیں ہے، تو اب لندن میں کس کے فلیٹ میں رہ رہے ہو؟ اتنے مہنگے مہنگے فلیٹ ہیں، اگر تم یہ فلیٹ بیچ دے تو پاکستان کا کافی سارا قرضہ اتر سکتا ہے۔ اتحادیوں کے شکوے بڑھنے لگے ہیں، حکومت خطرے میں ہے۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ خان صاحب کے جو دستے راس ہیں، اسد عمر، فواد چودھری، سب عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ان کو چودھریوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے، زرداری بہت بڑا گیمر ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند۔ پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔